ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دینی تربیتی پروگرام کی یہ 35ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے نوجوانوں کے مسائل اور ان کا حل۔ آج کی اس نشست میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جوانی اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر، اور آج نوجوان کس قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، الجھنوں سے دوچار ہیں، پھر اس کے بعد ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، دنیا میں جب ایک انسان قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، مختلف اسٹیجز سے گزر کر کے وہ اپنی زندگی کے اختتام تک پہنچتا ہے۔ سورہ روم کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مرحلے کو اور اس سلسلے کو بیان فرمایا ہے جو انسانی زندگی پر طاری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ رب العزت ہی کی وہ ذات ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں اس کمزوری کے بعد طاقتور اور توانا بنا دیا، مضبوط بنا دیا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت اور قوت کے بعد تمہیں ہم نے پھر کمزور کر دیا اور بوڑھا کر دیا۔ یہ انسانی زندگی کا سرکل ہے اور ایک مرحلہ ہے، دو مرحلے۔ پہلی یہ کمزوری ہے، ضعفن، کمزوری کی حالت میں بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور دھیرے دھیرے پروان چڑھتا ہے اور مضبوطی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور پھر اس طاقت کے بعد کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس قوت اور طاقت کی مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کا مرحلہ قرار دیا ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں بہت اہم مرحلہ ہے، دونوں طرف کمزوری ہے، اوپر بھی کمزوری ہے، نیچے بھی کمزوری ہے، لیکن بیچ میں جو طاقت و قوت کا دور ہے، جو وقت ہے، اس کی خاص اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر۔ تکلیف شرعیہ کی ابتدا ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی یحتلم، 3 لوگوں سے قلم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، ان میں سے ایک بچہ ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یعنی تکلیف شرعیہ کی یہ عمر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کی عمر میں اور انسان کی زندگی میں نوجوانی کا مرحلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر خاص طور سے اس جوانی کے سلسلے میں اللہ سوال کرے گا۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ پہلا سوال، ایک سوال تو اس کی عمر کے متعلق ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، کن چیزوں میں اس نے اپنی عمر کو گزارا ہے، اس کا حساب دیجئے۔ جو عمر عطا کی تھی اس عمر کے اندر کیا کیا تم نے، اس کا حساب چاہیے۔ اور اس کے بعد وان شباب ہی فیما ابلا،
اور انسان کی جوانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اس کو کہاں تم نے بتایا ہے، اس سوال کا بھی جواب ہمیں دینا پڑے گا کہ جوانی کا خاص طور سے، عمر کے ساتھ جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن اس جوانی کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد علم کا سوال ہے، مال کا سوال ہے، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ اس میں عمر کے ساتھ جوانی کا خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا، اپنی امت کو تنبیہ فرمائی اور رہنمائی فرمائی کہ دیکھو جوانی کی جو عمر ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لینا، اس کو غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے طاری ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں کے مقام کو سمجھ لو اس سے پہلے کہ وہ پانچ دیگر مراحل ان کے اوپر طاری ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کے مقام کو سمجھ لو، اس کی اہمیت کو جان لو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت رکھی ہے اس کو ضائع کرنے سے بچو۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جوانی کی عمر کو کیا مقام عطا کیا گیا ہے۔ جوانی میں جو انسان عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب کی فرما برداری و اطاعت کرتا ہے، اور جوانی کو رب کی بندگی میں گزار دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خاص انعام اس کو عطا فرماتا ہے قیامت کے دن۔ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے افراد، 7 ایسے لوگ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ دھوپ سے تپش سے پریشان ہوں گے، لیکن 7 افراد ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش عظیم کا سایہ عنایت فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحابہ کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اس مرحلے کو کس طریقے سے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزارا اور جوانی کے مقام کو سمجھا۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون، ایک وفد کی شکل میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو ہم چند نوجوان تھے، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، ہم عمر نوجوان تھے، ہم جو اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے۔ جوانی کی عمر میں صحابہ کرام نے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے صبر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی مجلس میں شریک ہوئے۔ 20 دن تک انہوں نے قیام کیا اللہ کے اس دین کو سیکھنے کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی دعوت کا ذکر فرمایا اور ان کے کردار کو قرآن میں واضح کیا گیا۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، چند نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور پھر جب وہ کھڑے ہو گئے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے تو ان کی ہدایت میں اضافہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی سے جما دیا۔ جبکہ وہ کھڑے ہوئے قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، اور کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو پکارنے والے نہیں ہیں، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے والے نہیں ہیں، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ، جو نہ جانے کن کن کو معبود بنائے ہوئی ہے، کن کن کے سامنے جھک رہی ہے، کن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ چکی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنے والے۔ یہ آواز کس کی تھی؟ چند نوجوانوں کی تھی، اصحاب کہف کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
मुक़द्दस के अंदर जगह दी और नौजवानी की उम्र को और उसके मकाम को वाज़ेह किया गया कि अल्लाह ताला का ये दीन सिर्फ बुढ़ापे के लिए नहीं है, कमजोरी की हालत में इंसान पहुंच जाए तब नमाजों की तरफ आए, तब दीन की तरफ आए, तब आखिरत की फिक्र करे, बल्कि नौजवानी की उम्र में उन्होंने अल्लाह की तौहीद को बयान फरमाया और पूरे माशरे के अंदर शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ अल्लाह की तौहीद को अलल ऐलान बयान कर दिया और यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। आगे भी इंशाअल्लाह किसी मुनासिबत से तस्करा उनका आ सकता है। तो जवानी की उम्र हमारे दीन के अंदर बड़ा खास मकाम रखती है, जिसको हमारे दीन ने कुव्वत की उम्र करार दिया है। ज़ौफ़िन, दो कमजोरी के बीच में कुव्वत और ताकत का जो मरहला है वो नौजवानी का मरहला है और किसी भी कौम के नौजवान उसका बहुत बड़ा सरमाया होते हैं और कोई भी कौम अपने इस सरमाए को ज़ाया नहीं होने दे सकती। लिहाजा जरूरी है कि हम अपने नौजवानों के मसाइल को समझें और उन मसाइल के हल को तलाश करने की कोशिश करें। यह जिम्मेदारी है कौम के दानिश्वरों की, यह जिम्मेदारी है उलमा की, यह जिम्मेदारी है असातिज़ा की, यह जिम्मेदारी है वालिदैन की कि इस नौजवान नस्ल की मुश्किलों को समझा जाए, इनकी उलझनों को समझा जाए, इनके मसाइल को समझा जाए और फिर उसके हल को तलाश करने की कोशिश की जाए। ये उम्मत की जिम्मेदारी है, रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि इन नौजवानों को सही माने में इनकी उलझनों से निकालने की कोशिश की जाए। आज के हमारे खुतबे का ये नशिस्त का मौजू नौजवानों के मसाइल और उनका हल, नौजवानों के सिलसिले में उसके मकाम को वाज़ेह कर दिया गया आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इस उम्र के ताल्लुक से मसाइल क्या है? आज के इस दौर में हम देख रहे हैं बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जिनका शिकार हमारे नौजवान हो चुके हैं, उलझनों का शिकार हैं। उनमें से फिक्र माश है, रोजगार का मसला उनको सता रहा है, मायूसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ ऐसा है अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं और दीन ना होने की वजह से इर्तिदाद के मरहले पर पहुंच चुके हैं। यहां तक कि अल्लाह ताला के इस दीन से बदगुमान भी ना जाने कितना नौजवान हो चुका है। ये मसाइल है इस उम्मत के नौजवानों के, इन मसाइल को समझना पड़ेगा, इस मरहले की हिफाजत करनी पड़ेगी। यह सरमाया है अजीम शान किसी भी कौम के। उन नौजवानों के लिए हमें सोचना पड़ेगा और फिक्र करना पड़ेगा कि आखिर इस नौजवान नस्ल की कैसे हिफाजत की जाए। इन मसाइल के अंदर अगर हम देखना चाहें तो नौजवानों के एक बहुत बड़ा मसला है तालीम का। तालीम के मसले को अगर हम देखना चाहें, 5 किस्म के मराहिल रिवायती तालीम के होते हैं। 10वीं है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD है। मुसलमानों की मजमूई हालत को देखना शुरू करें, तालीम का क्या हाल है। 10वीं के अंदर इंटर में काफी तादाद होती है, लेकिन आगे जैसे मरहला बढ़ता है कम होते होते PhD के मकाम पर, रिसर्च के मकाम पर ना के बराबर तादाद रह जाती है। ये उस एजुकेशन और तालीम का हाल है जो दुनियावी तालीम है और ऐसा निज़ाम तालीम है जो उनको माद्दा परस्त बना रहा है। इसके बरखिलाफ दीनी तालीम की उनकी अगर जायजा लिया जाए, ये तो दुनियावी तालीम का हाल है। मसाइल पैदा कहां से हो रहे हैं? एक दिन में मसाइल पैदा नहीं होते, मुश्किलात एक दिन में नहीं आती, बल्कि बहुत पीछे से मामला चलता है। दीनी तालीम का अगर हाल हम उनके देख लें तो अल्लाह अकबर, न जाने नौजवान किस किस किस्म के इन्हिराफ का शिकार है। फिक्री इन्हिराफ के अंदर मुब्तला है, नजरी इन्हिराफ पर मुब्तला है, रवैयों में इन्हिराफ मौजूद है। आज नौजवान की फिक्र क्या है, बहुत बड़ा मसला है। इस नौजवान के मसाइल को समझने के लिए जरूरी है कि हम तवज्जो दें।
یہ ہماری قوم کا عظیم الشان سرمایہ ہے. فکر کا انحراف، غور و فکر اور تدبر کا جو نوجوانوں کا مزاج ہے اس کو دیکھے. عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان کی صحیح معرفت حاصل ان کو نہیں ہے. فکر کس چیز کی ہے؟ فکر ہٹ گئی ہے. فکر ہے روزی روٹی کی، فکر ہے کاروبار کی، فکر ہے دنیاوی ترقی کی، فکر ہے مکانات کو بنانے کی. آخرت کی فکر، جنت کی فکر، جہنم سے بچاؤ کی فکر، دین کی فکر. فکر یہ انحراف ہو چکا ہے، ہٹ چکی ہے اپنی جگہ سے. نوجوان کی فکر کا محور وہی ہے. نظری فکر انحراف کے اندر بھی نوجوان مبتلا ہے. نظری انحراف، آج وہ مشینوں کی بہار ہے، ہر طرف ان کی طرف بھاگ رہا ہے. کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے کا ایک مزاج بن رہا ہے. ایک کلچر قسم کا جو ہے مسلمان نوجوانوں کے اندر آ چکا ہے. وہ سوچ اور فکر بن چکی ہے، وہ نظر سے وہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. لیکن ہماری نظر میں وہی دنیا کی چیزیں ہیں جو آخرت سے اور اللہ سے دور کر رہی ہیں. نوجوان صرف وہی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے جو دنیا کی چمک دمک ہے اور دنیا کی ترقی جس پر منحصر ہے. انہی چیزوں پر ساری توجہ اس کی موجود ہے. اسی طریقے سے رویوں میں انحراف موجود ہے. مزاج کیسا بن چکا ہے؟ عدم برداشت کا مزاج ہے. حسد، نفرت، بغض و عداوت اور صبر کا مادہ ختم ہو چکا ہے. یہ مزاج میں تبدیلی ہے. فکر میں بھی انحراف ہے، رویے میں بھی انحراف ہے، نظر میں بھی انحراف ہے. ان ساری چیزوں کا نوجوان شکار آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ مایوس ہو چکا ہے. کئی نوجوانوں سے بات ہوئی، پڑھائی لکھائی دنیا کی بڑی اچھی انہوں نے کر لی ہے، اچھی ڈگری بھی ان کے پاس ہے، لیکن اب چیز جو ان کو ستا رہی ہے فکر معاش ہے. جاب کیسے ملے؟ اللہ اکبر. ہم نے اپنی قوم کو لے کر کے کھڑا کہاں کیا ہے؟ نوجوان پریشان ہے، گھل رہا ہے. بہت بڑا قوم کے سامنے مسئلہ ہے، اور اس سے مایوسی کا شکار ہو رہا ہے نوجوان کہ اس کو روزگار نہیں مل پا رہا ہے، جابس نہیں مل رہی ہیں، کیریئر اس کا کچھ بھی سامنے دکھتا نہیں ہے. ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے نوجوان. فکر معاش اس کے ذہن پر سوار ہے، پریشان ہے، وہ الجھنوں کا شکار ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کی دینی تربیت نہیں کی گئی، دینی تعلیم نہیں دی گئی، ناقص تعلیم اس کو دی گئی. تعلیم کا جو مکمل تصور ہے وہ اس کے سامنے نہیں رکھا گیا. اگر اس کو میں پیچھے سے اگر دیکھنا چاہوں، نوجوانوں کے جو مسائل ہیں آگے آ رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نوجوانی کی عمر میں تو یہ سب پیدا نہیں ہو گئے، بلکہ ان کا تعلق بہت پیچھے سے ہے. والدین نے دینی تربیت ان کی نہیں کی ہے، جس کا خمیازہ یہ نوجوان نسل بھگت رہی ہے. اور ایسی تعلیم انہوں نے دلائی ہے جس میں دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. حالانکہ اصل تعلیم ایک نوجوان کی فکر کو صحیح رکھ سکتی ہے، اس کی نظر کو درست رکھ سکتی ہے، اس کے رویے مزاج کو درست رکھ سکتی ہے. وہ صحیح معنی میں اس کی دینی تربیت اور دینی تعلیم ہے. ہمارے دین نے والدین کا بہت بڑی ذمہ داری والدین کے اوپر رکھی ہے. نوجوانوں کے تعلق سے مسائل پر جب ہم بات کریں گے تو اس میں والدین بھی ضرور آئیں گے کیٹیگری کے اندر کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے. یہ ذمہ داری ہے والدین کے اوپر.
औलाद की तरबियत के सिलसिले में पूछ होगी। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स जिम्मेदार है, जिसका वो मातहत बनाया गया है अल्लाह के यहां पर उससे पूछ होगी। वालिदैन की जिम्मेदारी है बेहतर तरबियत करें, उनको दीन का फहम दें, दीन की समझ दें, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से रोशनास कराएं। यह वालिदैन की जिम्मेदारी है। यहां तक कि औलाद की तरबियत के लिए वालिदैन की सालिहियत को अव्वल मकाम दिया गया। वालिदैन भी उनकी फिक्र दुरुस्त होनी चाहिए, दीन की बुनियाद पर उनके रिश्ता खुद होना चाहिए। नौजवानों को, मर्दों को हुक्म दिया गया कि मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर लोग निकाह करते, शादियां करते हैं। उनको हुक्म दिया गया फस्फर बिजात दीन, दीन को तुम तरजीह देना। लड़की वालों के वली को हुक्म दिया गया इदा खतब अहदुकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु, अगर तुम्हारी बच्ची के लिए जिसके तुम वली हो उसके लिए अगर कोई ऐसा नौजवान रिश्ता पेश करे जिसके दीन से तुम राजी हो, उसके अखलाक से राजी हो, तो उससे रिश्ता कर दो। ये बुनियाद रखी जा रही है साले माशरा की और बेहतरीन औलाद की बुनियाद रखी जा रही है। अब इसके बाद वालिदैन की जिम्मेदारी ये थी कि उनकी सही माने में तालीम और तरबियत करते, लेकिन सही तालीम और तरबियत ना करने की वजह से उनको माश की फिक्र भी सता रही है, रोजगार की फिक्र भी सता रही है और वो मायूसी का भी शिकार हो रहे हैं। अगर उनकी तरबियत दीनी तरबियत होती तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इस मसले को बहुत ही तफसील से समझाया। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, देखो इस रूई ज़मीन पर जितने जानदार हैं इनकी रोज़ी तुम्हारे रब के पास है। अल्लाह की जिम्मा है रोज़ियाँ। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को हिलाक करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ियाँ तुम्हारी नहीं, जितने जानदार हैं सब की रोज़ियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिम्मा है। यहां तक कि खुश्की में, तरी में, फिजाओं में कितना जानदार मौजूद है, पानी के अंदर कितने जानदार हैं जिनको अल्लाह ताला रोज़ियाँ दे रहा है। सुभान अल्लाह। व्हेल मछली 40 टन खाती है एक दिन में, हर रोज 40 टन उसका इंतजाम गिजा का करने वाला मेरा रब है। उसको तालीम ये दी गई, कहां फिक्र माश उसको सता रही है। उसको यह बात समझानी चाहिए थी कि जो जात मां के पेट में तुम्हें गिजा दे रही थी उसके बाद भी तुम्हारी रोजी का इंतजाम करने वाली है। रोजगार का मसला नौजवान के सामने बहुत बड़ा मसला है और इस सिलसिले में न जाने कितने किस्म की उलझनों और परेशानियों के अंदर वो शिकार है। उसको समझाना चाहिए था कि अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करो तो अल्लाह ताला ऐसे रोजियां तुम्हें देगा जैसे जानवरों को देता है, परिंदों को देता है। ये फिक्र कहां बनाई गई उसकी, ये सोच कहां दी गई उसको, ये तरबियत कहां की गई उसकी। अगर दीनी तरबियत उसकी होती तो ये बात उसको समझाई और बताई जाती, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होता और माश की फिक्र उसके सर के ऊपर सवार नहीं होती। और आप देखें तो हम किस माहौल में जी रहे हैं। जमाने जाहिलियत के अंदर जो सोचो फिक्र थी माश के ताल्लुक से, वही आज हमारा नौजवान वही फिक्र लेकर के घूम रहा है। उस जमाने के जाहिलियत के लोगों की फिक्र और सोच क्या थी? अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे इस खौफ से कि इनको खिलाएगा कौन। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, तुम अपनी औलादों को भुखमरी के डर से और खौफ से कत्ल ना करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, जैसे रोजी तुम्हें देते हैं इनको भी देंगे। अल्लाह अकबर। बच्चियों को जिंदा दफन करते थे वो, क्योंकि उनको माश की फिक्र सता रही थी, क्योंकि बच्चियों के ऊपर खर्चा करना पड़ता है और बदले में कुछ नहीं नजर आता। यही फिक्र आज हमारी
قوم کی بنی ہوئی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ کرتے ہیں بچہ ہے بچی ہے، اور بچی کو ابارشن اس کا کراتے ہیں، کیونکہ یہ سوچ کیا ہے کہ اس کے اوپر خرچہ کرنا پڑے گا۔ زمانہ جاہلیت کی جو سوچ تھی وہی ہماری سوچ قوم کی ہم نے بنا دی ہے، نوجوان نسل وہی سوچتی ہے۔ فکر معاش سب سے بڑا مسئلہ بن کر کے رہ گیا ایک نوجوان کی زندگی میں، جو تعلیم مکمل کر چکا ہے لیکن اب اس کو یہی فکر ستا رہی ہے، کیونکہ تعلیم اس کو ملی ہے تو ناقص تعلیم ملی ہے، مکمل تعلیم اس کو دی کہاں گئی؟ تعلیم کا جو تصور ہے صرف مال کمانا، آج یہ جو دیگر قومیں ہیں ان کے ہاں تعلیم کا یہی مقصد ہے، اور وہی ہمارے ذہنوں میں ہے، اور ہم اپنے نوجوانوں کو وہی ہم نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین روزیوں کا مالک ہے، وہی روزی عطا کرنے والا ہے۔ نوجوان کی صحیح معنوں میں تربیت کرنی چاہیے۔ یہ حل ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین سے اس کو واقف کرایا جائے، اس کی فکر کو مضبوط کیا جائے، اس کے فکر کے انحراف کو درست کیا جائے، اور اس کو صحیح فکر دی جائے کہ اس کی معاش کی یہ فکر ہے۔ اللہ رب العزت کی تو وہ ذات ہے، اگر اللہ کی ذات پر انسان بھروسہ کر لے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کی ذات پر اگر کوئی بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور روزیاں اس کو ایسی جگہ سے دیتا ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو اسی لیے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نوجوان کی زندگی میں۔ آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اللہ کے کلام کا مطالعہ کریے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے روزیاں دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف اشارہ کروں گا میں آپ کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا تذکرہ قرآن میں سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، اس پر غور کریے۔ ابتدائی آیتیں ہیں، فرعون کی طرف سے اعلان ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ فرعون کی حکومت کے لیے خطرہ بننے والا اسرائیلیوں کے اندر سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کو ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے، پیدا ہو بھی جائے گا تو اس کو باقی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی، اور آپ کے ذمہ اللہ رب العزت ایک کام سونپنے والا ہے، اور اس بنی اسرائیل کو اٹھانے والا ہے، اس پر اپنا انعام کرنے والا ہے جو فرعون کے ذریعے سے کچلا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، آپ سمجھ لیجئے کتنے وقت کے بعد پوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے پورا ہو کر کے رہے گا۔ اللہ نے فرمایا بچے کی ولادت تو ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرا رہی ہیں، ڈر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بچے کو دودھ پلاؤ اور ڈرنا نہیں، اور جب ڈر تمہیں بچے کے سلسلے میں ستانے لگے تو اس کو سمندر میں پھینک دینا، کیونکہ اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ تمہیں ڈر ستا رہا ہے نا، سمندر کے اندر بھی ہماری ذات ہماری وہ ہے کہ ہم سمندر میں بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں رکھ کر کے ڈالا گیا، تیرتے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچا۔ وہ بچہ جس کو پیدا ہونے سے وہ روک رہا ہے، وہ اس کے دربار میں خود چل کر کے پہنچ گیا ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلہ، اس کو قتل نہ کریں، ہم اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والے ہیں، بیٹا بنا لیں گے۔ قصے مختصر، فرعون تیار ہو گیا، بچے کو دودھ پلانے کے لیے نرسوں کو لایا گیا، لیکن کسی کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس کو پیچھا کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی، آگے بڑھ کر کے انہوں نے کہا کیا میں ایسے گھر والوں کی رہنمائی نہ کروں جس بچے کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا، اللہ کا وعدہ تھا ماں کی طرف لوٹائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا۔
اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی غذا کا انتظام کیسے ہو رہا ہے. فرعون خرچہ دے رہا ہے، جو مار رہا ہے، مارنے کے لیے جس بچے کو پیدائش کو روکنے کے لیے نہ جانے کتنے بچوں کو ذبح کر چکا ہے وہ، اب اسی بچے کی پرورش کے لیے خرچہ بھی دے رہا ہے اور اپنے پیسے پر پلوا بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ غذا کا انتظام کر رہا ہے. اصحاب کہف کو یہیں پر اس واقعے کو لے لیجئے. اصحاب کہف جب اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کرتے ہیں، قوم سے جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کے عقیدے کے خلاف ہم جا رہے ہیں، قوم پوری بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، لہٰذا ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اب ان سے علیحدگی ہمیں چاہیے، ان کے ساتھ اب ہم نہیں رہ سکتے. پیچھا کیا لوگوں نے، غار کے اندر پناہ لی، اور کتنے سال؟ 309 سال. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 سال تک اس غار کے اندر سوتے رہے. ایسا کوئی انسان ہوگا جو 300 سال تک بغیر کھائے زندہ رہ جائے؟ اچھا، 300 سال تک ان کی غذا کا انتظام کس نے کیا ہے؟ سبحان اللہ. 309 سال سوتے رہے، کھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ غذا سے آپ کو بے نیاز کر دے گا. جس فکر کے اندر فکر معاش میں نوجوان پریشان اور سرگردہ گھوم رہا ہے، اللہ کا یہ کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اللہ پرندوں کے جیسے تمہیں روزیہ دے گا، اللہ تمہیں غذا سے بے نیاز کر دے گا، ایسی جگہ سے روزیاں دے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی لیے جو غذا کا انتظام ہوا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بنی اسرائیل کے لیے منّا و سلوہ نازل ہو رہا ہے. رب کی ذات کے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آج بھی منّا و سلوہ نازل ہو جائے؟ یقیناً بہت سارے لوگوں کی زندگی میں اس قسم کی چیزیں موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ ایسی جگہ سے ان کو رزق عطا کرتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ فکر معاش جو نوجوان کو الجھنوں میں مبتلا کیے ہوئے ہے، اس نوجوان کی تربیت اگر دینی ہوئی ہوتی تب یہ حال اس کا نہیں ہوتا. ناقص تعلیم اگر دی گئی تو ناقص دی گئی. صرف دنیاوی تعلیم. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کچھ شعور اگر جن کو پیدا ہو جاتا ہے دین کا تو کیا کرتے ہیں، جو بیسک جو تعلیم کا مرحلہ ہوتا ہے، بچہ جہاں پر سیکھتا ہے، چیزیں اس کے ذہن میں اترتی ہیں، اس کی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں، اس مرحلے پر دین کو بالکل سائیڈ رکھ دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بعد میں اس کو کچھ سکھا پڑھا دیا جائے گا. مین جب اسٹریم تعلیم کی اس کی چل رہی تھی، اسی میں اللہ کے اس دین کا سبجیکٹ کیوں داخل نہیں کیا گیا؟ یہ ناقص تعلیم کا تصور ہے. اور یہ تعلیم اگر مسلم نوجوان دین سے بیزار ہو جائے، دین سے انحراف اختیار کر لے، اور اگر اس کو دنیا میں کامیابی مل بھی جائے تو وہ کامیابی ہے ہی نہیں کسی کام کی، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے جو دین سیکھنے سے اس کو آتی لیکن اس کو محروم کر دیا گیا اس سے. معاش کا مسئلہ بہت اہم. اب بچے کو دین کی تعلیم کی اہمیت کا احساس کیسے ہوگا؟ جب اس کی تعلیم کا مرحلہ تھا، اس نے بچپن سے تعلیم حاصل کی، جوانی تک تعلیم حاصل وہ کرتا رہا، اس میں دین کا سبجیکٹ ہی نہیں تھا. جب اس مرحلے پر جو سبجیکٹ نہیں تھا، بعد میں اس کی اہمیت اس کو پتہ کیسے چلے گی؟ وہ تو سمجھے گا یہ سائیڈ والا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اگر یہ اہم ہوتا تو میرے سلیبس کے اندر ہوتا، یہ شروع سے میرے سلیبس میں تھا ہی نہیں، یہ تو باہر سے اب چیز آ رہی ہے، تو یا اس کا مطلب یہ کہ کوئی اہم نہیں ہے. یہ وقت نکل چکا ہوتا ہے. اس کی میں مثال بیان کروں آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے اس کی اہمیت بالکل اس کی نگاہ سے غائب ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں پر جو مدارس کا نظام ہے اور اکثریت یہاں پر احناف کی ماننے والی ہے، اس مکتب فکر کو جو ہے بلانگ کرتے ہیں لوگ، تو مدارس کے اندر جو فقہ پڑھائی جاتی ہے، فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے، اور ان کو 8-9 سال تک فقہ پڑھائی جاتی ہے.
لاسٹ سال میں ان کو حدیث کا دیدار کرا دیا جاتا ہے اور ان کو گزار دیا جاتا ہے، وہ حدیث کو کچھ صحیح سمجھتے، اس کے مقام کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی اس کا مقام نہیں ہے، کیونکہ مقام جس چیز کا تھا اس کو 9-8 سال انہوں نے پڑھایا اور وہی ان کی سوچ اور فکر بن گئی۔ حدیث سے نہ ان کو محبت ہے، نہ حدیث سے مسائل اخذ کرنے کا ان کو ہنر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہماری اس ناقص تعلیم کا معاملہ ہے۔ جب ہم سارے سبجیکٹ دنیاوی پڑھا رہے ہیں، ان کو دین کا سبجیکٹ ہم نے جب باہر کر دیا، تو جب وہ پڑھائی اپنی مکمل کرتا ہے تو دین کے سبجیکٹ کو اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ اللہ کی کتاب کی اہمیت ہوتی ہے، نہ سنت کی اہمیت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کے لیے اہمیت کے سبجیکٹس وہی ہوتے ہیں جس کو انہوں نے 10-12 سال 14 سال پڑھا ہے۔ ہم اس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچوں کے جو معاملات نوجوانوں کا ہو رہا ہے، وہ یہی تو مایوسی کا تو شکار ہوں گے، فکری معاش ان کو ستائے گی اور ارتداد کا ان کے سامنے اژدہا بن کر کے یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جب دین کو کوئی مقام ان کی نگاہ میں نہیں ہوگا تو اس کو چھوڑنے میں بھی کوئی دریغ نہیں کریں گے، چھوڑ جائیں گے۔ مسائل ان کے سامنے، یہاں تک کہ ہم نے نوجوانوں کو یہ دیکھا ہے بدگمانی کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ کے اس دین سے بدگمان ہو گئے۔ جس دین کی تعلیم ہونی چاہیے تھی، ان کی سوچ و فکر اس کے مطابق بننی چاہیے تھی، اور اس کے لیے جو ہے اپنا سرمایہ اور وقت لگاتے، اپنی صلاحیتیں لگاتے اس کے فروغ کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس دین سے بدگمان ہو چکے۔ کیا کہتے ہیں؟ بھئی اسلام میں آزادی نہیں ہے، اسلام صلاحیتوں کو سلب کر لیتا ہے، اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ نوجوانوں کی آوازیں ہیں جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں۔ آزادی نہیں ہے اسلام کے اندر، کیونکہ یہاں پر رکاوٹیں موجود ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط تصورات ان کے ذہنوں کے اندر ڈالے گئے، اور اسلام دشمن طاقتیں اس قسم کے شوشے ان کے دماغوں میں چھوڑ رہی ہیں تاکہ اللہ کے اس دین سے بدگمان ہو جائیں اور مرتد ہو جائیں، نام کے مسلمان رہ جائے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آزادی کہاں ختم کی ہے اللہ کے اس دین نے؟ اسلام تو وہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کی آزادی میں خلل نہ پڑے، اسلام وہ تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے جن کاموں کے کرنے کو منع کیا گیا، حرام کیا گیا، ان کے لیے حدود کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو بھی حدود سے تعبیر فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ فرما برداری بھی انسان کر جائے تو کراس نہیں کرنا ہے۔ اور یہ تو زندگی کا ایک ایسا عام فہم مسئلہ ہے کہ ہر چیز کے اندر نظم و ضبط ہے یا نہیں ہے، قاعدہ قانون ہے یا نہیں ہے۔ انسان کی پوری زندگی فطری قانون ہے یہ تو کہ نظم و ضبط ہونا چاہیے، کچھ اصول و ضابطے ہونا چاہیے۔ اب انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ نظام نہیں ہے۔ اب بھوک کو پیاس لگتی ہے، گھاس تو نہیں کھاتا وہ، پیاس لگتی ہے تو کوئی بھی پانی تو نہیں پی لیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو جو چاہے نہیں کھا سکتا ہے، کچھ چیزوں کو کھاتا ہے، کچھ کو نہیں کھاتا ہے۔ کیوں قاعدہ قانون بنایا ہو؟ لباس ہے، رہن سہن ہے، اس کے معاملے میں اپنی جگہوں کو فالو کرتا ہے وہ۔ ایسا تو نہیں کرتا پیجامے کی جگہ پہن لے اور پیجامہ کرتے کی جگہ پہن لے۔ بھئی آزادی ہے، جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے نا۔ کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، یہی قاعدے قانون جب شریعت سماج کے اندر ہوتے ہیں تب آپ مانتے ہیں ان کو۔ جب شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے وہی قاعدے قانون اگر آپ کو دیے جائیں تو وہ پسند کیوں نہیں آتے؟ وہ آپ کی آزادی کے اوپر رکاوٹ ہے، صلاحیتوں کو سلب کرنے والا ہے اللہ کا دین۔ اللہ تعالیٰ کا دین تو حکم دیتا ہے کہ غور و فکر اور تدبر کرو۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیے دیکھو آسمان و زمین میں کیا کیا ہے۔ غور و فکر تدبر کی تو دعوت دیتا ہے اللہ کا یہ دین۔ یہ رکاوٹ کی ترقی میں کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کا یہ دین ان لوگوں کی مذمت بیان کرتا ہے جو غور و فکر و تدبر نہیں کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم ينظروا فی السماوات والارض، کیا آسمان و زمین میں غور و فکر نہیں کرتے یہ؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا اپنی جانوں میں نفسوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ من السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان و زمین کے اندر یہ غور و فکر نہیں کرتے اور ان کے درمیان کی چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بیان کی۔ اللہ کا یہ دین نہ صلاحیتوں کو ختم کر رہا ہے، نہ آزادی کو روک رہا ہے، بلکہ صحیح رخ دے رہا ہے ہر چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی چیز ہے، تفریح کی چیزیں بھی جو جائز حدود کے اندر ہے، ان کی اجازت نہیں دی۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی زیب و زینت کی چیزوں کو نکالا ہوا ہے، اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کے سلسلے میں جب بات کی تو صرف سطر چھپانے کی نبات کی ہے، لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کی بھی کو چھپاتا ہے اور ساتھ میں زینت کا بھی باعث ہے۔ کہاں منع کر رہا ہے اللہ کا دین؟ کہاں تکشف کی بات کر رہا ہے؟ کہاں رہبانیت کی بات کر رہا ہے؟ کہاں جنگلوں میں جانے کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کا دین قانون دیتا ہے۔ یہ خالق کائنات جس نے انسان کو بنایا ہے وہ اس کو ایک راستہ دے رہا ہے کہ اس راستے پر چل کر کے انسان اچھا لگتا ہے۔ جانوروں میں انسان میں فرق کرنے والی تعلیم دی ہے ہمارے دین نے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جانور بن جائے۔ اگر آزادی سب کو دے دی جائے، کوئی رول اور قانون نہ ہو روڈوں کے اوپر، تو ایکسیڈنٹ کتنے ہوں گے؟ ریڈ لائٹ، گرین لائٹ، یلو لائٹ کائے بات کے لیے لگی ہے؟ ٹریفک پولیس کس بات کے لیے ہوتی ہے؟ سب کو آزادی ہے، جدھر چاہے چلائے۔ لیفٹ اور رائٹ کا قانون کیوں بنایا گیا؟ لیفٹ چلے رائٹ چلے، اس لیے کیونکہ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اصول و ضابطے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سا چھوٹا ڈپارٹمنٹ، کمپنی، فیکٹری نہیں چل سکتی بغیر قانون و ضابطے کے، تو پھر اس میں تو آپ آزادی نہیں مانگتے۔ یہ صرف غلط تصورات ہیں جو اللہ کے دین کے تعلق سے دماغوں کے اندر داخل کیے جاتے ہیں۔ یہ نوجوان نسل اس قسم کے تصورات رکھتی ہے اور مسائل کا شکار ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے بدگمانی اللہ کے دین کے ساتھ کر رہی ہے۔ اللہ کا دین جو لوگوں کو بتانا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا، وہ آج ہماری نسل ہی، ہمارا نوجوان ہی اس کو ضائع کر چکا ہے۔ اس میں ذمہ دار والدین ہیں۔ صحیح تربیت نہیں کی، صحیح تعلیم ان کو نہیں ملی۔ سارے مسائل کا حل اللہ کے اس دین کے اندر موجود ہے، اور وجہ یہی ہے جتنے مسائل پیدا ہو رہے، صحت نوجوان کی خراب ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں نوجوانوں میں کیا تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، یہ عام ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، صحت کو برباد کر رہے ہیں۔ جو خالی اوقات مل رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پر گزر رہے ہیں، گپ شپ میں گزر رہے ہیں، دوستوں کی مجلسوں میں گزر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ نوجوانی کی، جوانی کی عمر سب سے اہم عمر ہے انسان کی، اس کا یہ حال ہے کہ نوجوان اس قسم کی اپنی صحت کو بھی برباد کر رہا ہے، اپنے وقت کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ یہ مسائل ہیں، ان پر غور کرنے کی ذمہ داری رہنماؤں کی ہے، والدین کی ہے، اساتذہ کی ہے، علماء کی ہے، رہبران قوم کی ہے، دانشوروں کی ہے۔ کون سوچے گا ان کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن میں سے اکثر لوگ لاپرواہی کا شکار ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک تو صحت ہے، دوسرے خالی اوقات ہیں۔ کیا ہو رہا ہے نوجوان، کیا کر رہا ہے صحت کے ساتھ؟ اور فارغ اوقات کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جب فارغ اوقات ہو اور یہ دوستوں کا ساتھ ہو تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دوستی بھی صحیح طریقے سے نوجوان نہیں کر رہا نا، صحبت کا بدترین اثر پڑ رہا ہے نوجوان کی زندگی پر۔ بری صحبت کی وجہ سے اس کے پاس اس کی نہ ذہن سازی ہو رہی ہے، نہ اس کا مزاج درست ہو رہا ہے، نہ اس کی فکر صحیح ہو رہی ہے، بے رحمی کی زندگی ہے، جنسی انحراف کے اندر نوجوان مبتلا ہے، اپنی صحت کو گھلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو صحیح راہ دی نہیں گئی ہے۔
उसको जो राह दी गई वो मादियत की राह है, माल का उसको हरीस बनाया गया, उसके जहन को मादा परस्ताना जहन बनाया गया, वो आखिरत की फिक्र को छोड़ गया, दुनिया की फिक्र उसके सामने सवार है। कितने सारे मसाइल ऐसे हैं जिससे नौजवान जूझ रहा है। अल्लाह के इस दीन के अंदर सारे मसाइल का हर इलाज मौजूद है। सारे इंसानियत के मसाइल के हल के लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को भेजा, किताब को नाजिल फरमाया। किसके लिए? ताकि मसाइल खत्म हो जाए इंसानों के। जो इंसान जानवरों की जिंदगी गुजार रहे हैं, बेरारवी की जिंदगी गुजार रहे हैं और रास्ते से भटक चुके हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, कुरान को नाजिल फरमाया। लेकिन उसी नबी की अहादीस को, अल्लाह की किताब को छोड़ करके हम तरक्की की राह पर चलना चाहते हैं और अपने नौजवान को इससे बेगाना करके उसकी तरबियत कर रहे हैं और उसकी जिंदगी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अल्लाह के इस दीन के अंदर किस चीज का जवाब मौजूद नहीं है? कौन से मसले का हल मौजूद नहीं है? प्यारे रसूल की बेइज्जत के वक्त कितने मसाइल थे, पूरे समाज का ताना बाना बिखरा हुआ था, पटरी से पूरा समाज उतरा हुआ है। कौन सी बुराई है जो समाज के अंदर मौजूद नहीं है? यहां तक कि रब का ताल्लुक, रब से जो ताल्लुक होना चाहिए वो भी शिर्क ज़दा और शिर्क आलूद से आलूद हो चुका था। इंसानों के ताल्लुकात जो है खराब हो चुके थे, बुराइयां उनके अंदर मौजूद थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर कुरान नाजिल करके उनकी इस्लाह कराई नहीं। सारे मसाइल का हल हुआ या नहीं हुआ? मसाइल के हल के लिए हमें क्या करना है? अल्लाह ताला ने उस वक्त अपने नबी की क्या जिम्मेदारी, नबी को क्या जिम्मेदारी दी? नबी को जिम्मेदारी यह दी, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ये पैगंबर हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि ये अल्लाह की किताब को पढ़ करके पढ़े, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। अल्लाह की आयतों को पढ़ करके तुम्हें सुनाए, कुरान की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे और तुम्हारे नफ्सों को पाक करे। यह आपकी जिम्मेदारी थी, यह मंशूर था। और अल्लाह खुद कुरान में इस बात की गवाही दे रहा है, जिस माशरे में नबी की बेइज्जत हो रही है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, उस वक्त लोग खुली गुमराही के अंदर थे। एक तो होता है शक वाली, शक नहीं था, बिल्कुल खुली गुमराही में, ऐसे रास्ते पर थे जो सीधा जहन्नम के अंदर उनको ले जाता। पूरे समाज बिगड़ा हुआ है। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नबी के ऊपर कुरान नाजिल फरमाया और उस कुरान के हवाले से नबी की जिम्मेदारी को अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाया कि अल्लाह की इस किताब को आप पढ़ें, इस किताब की तालीम करें, इसको समझाएं, बताएं, गौर व फिक्र की इनको दावत दें और फिर हिकमत की तालीम इनको दें। ये प्यारे रसूल का किरदार और सीरत, प्यारे रसूल की ज़बान से निकलने वाली हिदायत और तालीमात जो कुरान मजीद की तफसील के तौर पर आई, कुरान की वजाहत की आयतों की वजाहत के तौर पर आई। अल्लाह फरमा रहा है किताब को पढ़िए, तालीम दीजिए किताब की और हिकमत की, और इनके पाक कर दीजिए, इनके अकीदों को पाक करिए, इनके अखलाक को पाक कर दीजिए और इसी तरीके से इनको बुराइयों से दूर करके अखलाक हसना इनके अंदर पैदा करिए। प्यारे रसूल की जद्दोजहद, मेहनत, लगन, तड़प, 23 साल के अंदर पूरा माशरे के अंदर इनकलाब आ गया और माशरा एक जो पुरानी गुमराही के रास्ते पर था, हिदायत के रास्ते पर आ गया। अल्लाह अकबर। अगर आप देखें जो मसाइल आज मुस्लिम नौजवानों के सामने हैं, हमारा दीन तो सही माने में उनको मसला मानता ही नहीं है। हमने बनाया है ना मसाइल, तो ये मसले तो हम अपने सरों पर सवार कर रहे हैं। अल्लाह के इस दीन की समझ रखने वाला, अल्लाह के दीन के मुताबिक तरबियत अगर नौजवान की हो जाए तो इन मसाइल को मसाइल ही ना माने, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है, ये हालात तुम्हारे ऊपर जो आते हैं ना, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना,
تمہیں دونوں طریقے سے آزمائیں گے، خوشحالی دے کر بھی آزمائیں گے، خیر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، تمہیں برائیوں اور مشکلوں میں مبتلا کر کے خیر و شر دونوں طریقے سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ آزمائش کے دور سے جب گزرتے ہیں، دینی تربیت نہیں ہے تو کھیل جاتا ہے نوجوان، بکھر جاتا ہے، بدگمانی رب کے سلسلے میں کرنے لگتا ہے، اپنے جسم کو گلاتا ہے، دوسروں پر لان تان کرتا ہے اور زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، کیونکہ کوئی رہنمائی اس کے پاس نہیں ہے۔ جو رہنمائی آئی تھی، جو روشنی آئی تھی، اس روشنی کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور پوری زندگی اس کی ایک اصل زندگی جو ایک انسان کی ہوتی ہے جوانی کی، اور اس سے پہلے سیکھنے کا مرحلہ، اللہ کے اس دین کا فہم اس نے حاصل نہیں کیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے فکر کے معاش کی فکر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے، تمہاری جانوں کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، اور تمہیں بھوک کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ ایسے حالات میں تمہیں صبر کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا ہے۔ یہ تربیت کی گئی ہے نوجوان کی، ایک مسلمان کی تربیت کی گئی ہے۔ جتنے مسائل جن سے جوجھ کر کے نوجوان ٹوٹ رہا ہے، جس مرحلے کو ہمارا دین طاقت و قوت کا مرحلہ کہہ رہا ہے، وہ مرحلہ نہ جانے کتنی الجھنوں کا شکار ہے، بے رہروی کا شکار ہے، وہ لائن پر ہی نہیں ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس نوجوان کو کس راہ پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ایسے اگر ہم نے اس نوجوان کی تربیت کی ہے، یہ اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ غور و فکر کا مقام ہے۔ کون سوچے گا اس نوجوان کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجباً لامر المومن، مومن کا تو معاملہ بڑا عجیب ہے صاحب، سبحان اللہ۔ کون ڈپریشن میں جائے، کون مایوسی کا شکار ہوگا جب اس کو اللہ کے اور اس کے نبی کے فرامین یاد ہوں گے۔ ہر قسم کے حالات میں اللہ کی کتاب اس کے سامنے رہنما بن کر کے کھڑی ہو جائے گی، پیارے رسول کی زندگی رہنما بن کر کے کھڑی ہو جائے گی، صحابہ کی زندگی رہنما بن کر کے کھڑی ہو جائے گی، اور اس کو تسلی اور سکون حاصل ہوگا۔ لیکن اس وقت جب صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، سیرت کا مطالعہ کرے، پیارے رسول کی سیرت کو جانے اور سمجھے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو سمجھے جانے اور اس کے مطابق اور فکر تدبر کی عادت ڈالے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ نعمت ملنے پر بندہ میرا شکر ادا کرے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے یہ۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کو کوئی مالی تنگ دستی اس کو گھیر لیتی ہے، فقر و فاقہ کا اگر وہ شکار ہو جاتا ہے، فصبرا، وہ صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پھر بھی اس کا بھلا ہی ہے۔ اللہ کا مطالبہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرے، یہ اللہ چاہتا ہے بندہ مصیبت پر صبر کرے، وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ ایسے ویسوں کو نہیں ملتا یہ مقام، یہ صرف مومن کے حصے میں آتا ہے۔ بھروسہ تو کریے رب کی ذات پر، یقین تو کریے رب کے اوپر۔ سب اپنے وسائل کے اوپر بھروسہ کرنا ہم نے سکھایا، مادہ پرست بنا دیا، مشینری پر بھروسہ کر رہا ہے ہمارا نوجوان، رب پر بھروسہ نہیں کر رہا، رب کی طاقت و قوت کو نہیں پہچانا، عقیدہ درست نہیں ہے، جو سب سے مین اور اصل چیز تھی، دنیا کے سارے مسائل سے ٹکرا کر کے وہ کھڑا رہ جائے گا اور اس کو کوئی جھکا نہیں سکے گا اگر اس کا عقیدہ درست ہے۔ ہم نے عقیدہ نہیں دیا، صحیح سوچ اور فکر اس کو نہیں دی ہے، تو پھر اس کے سامنے مسائل کا تو پہاڑ کھڑا ہو جائے گا، مسئلے بن گئے ہیں چیزیں۔ ہمارا دین کہتا ہے اگر کوئی مشکل آ رہی ہے غور و فکر کیا جائے،
کوشش کی جائے، جدوجہد کی جائے اور رب کے اوپر بھروسہ کیا جائے نا. ساری کوشش ہمارے مطابق ہونے کے بعد کام ہو جائے ضروری نہیں ہے، رب کی مشیت پر ہے. تو یہ دین، کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں جو دین ہے، صحابہ کی زندگی، اس سے ہم نے اپنے نوجوانوں کو دور کر دیا. نتیجہ یہ کہ حیران ہے، وہ پریشان ہے. دوسرا علاج، دوسری کمی بھی ہے، یہ ناقص تعلیم دی گئی. جبکہ ہمارے دین نے پڑھنے پڑھانے علم کے اوپر کتنی ترغیب دلائی ہے. سب سے پہلی وہی آ رہی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والا صرف تنہا رب العالمین ہے. اس کا حکم ہے کہ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. اس کی طاقت و قوت اور اس کی ذات کو نظر میں رکھ کر کے پڑھو. پڑھائی کریے. پڑھائی کرنے سے کس نے روکا؟ قوم کا حال میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دنیاوی تعلیم کا حال یہ ہے. پانچوں تعلیم کے مراحل میں کس طریقے سے تعداد کم ہوتی رہتی ہے. آگے پہنچ کر کے ہم پی ایچ ڈی، پوسٹ گریجویشن کتنے بچتے ہیں. سب 10ویں انٹر گریجویشن پر ہی جا کر کے سب کے سب اپنی کہانی کو ختم کر لیتے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے پڑھیے. پڑھنے کا مطلب ناقص تعلیم دیں گے، دہریت کی طرف لے جانے والی تعلیم دیں گے، اس کو مادہ پرست بنا دے وہ تعلیم ہم دیں گے. اگر یہ تعلیم ہم دیں گے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں جو مسائل پر ہم غور کر رہے ہیں نوجوانوں کے، ان کے حل کے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت کی بات کی ہے. یہ معاش کے مسئلوں کی بات نہیں کی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ضلالت اور گمراہی کی بات کی ہے، اس سے نکالنے کی بات کی ہے، گمراہی سے دور رہنے کی بات کی ہے، ہدایت پر آنے کی بات کی ہے، جس کے اوپر ہماری توجہ ہی نہیں ہے، نوجوان کو سکھایا ہی نہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تمہیں گمراہی سے بچنا ہے، کیونکہ گمراہی، گمراہ، تمہیں تو ایک راہ دی گئی ہے، راہ دی گئی ہے، اور وہ راہ جنہوں نے بھی ضائع کر دی ہے وہ ہلاک ہو برباد ہو گئے. تم کو تو ایک راہ دی گئی ہے، اس راہ پر چل کر کے تمہیں زندگی کے اندر، دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے. وہ راہ تمہاری گم نہ ہو جائے، اور مکمل پوری زندگی کی تمہاری رہنمائی کرنے والی وہ راہ ہے صراط مستقیم. ہدایت ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ راستہ نہ جانے پائے. ہم ذرا سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی سکون کو غارت کر رہے ہیں. یہ نوجوان مسائل میں الجھائے اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین سے اس کو دور کیا گیا ہے، اس کی فہم سے دور کیا گیا. ہماری قوم کا حال یہی ہے. نوجوانوں کے مسائل کا حل اللہ کی کتاب میں، پیارے رسول کی احادیث میں، صحابہ کی سیرت میں مکمل طریقے سے موجود ہے. اگر ہم اپنی تعلیم کی مین اسٹریم جو ہے اس کے اندر اگر اللہ کے اس دین کو داخل کر دیں گے تو اس کے مقام کو یہ نوجوان، یہ بچہ ہمیشہ سمجھے گا، اور پھر کبھی بے راہ روی کی زندگی نہیں گزارے گا. مسائل سے گھبرائے گا نہیں، مسائل کو مسائل ہی نہیں سمجھے گا. لیکن اس کے لیے دو ہی باتیں علاج کے طور پر آ رہی ہیں. اللہ کی کتاب آ رہی ہے، سنت رسول آ رہی ہے، اس کی روشنی میں تزکیہ ان کا کیا جائے، اور دوسری چیز ان کی تعلیم کی جائے. تعلیم حاصل کریے، بچوں کو تعلیم دلائیے، یہ ان کا حق ہے. تعلیم سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، اس کا ذہن کھلتا ہے. نفع بخش تعلیم کی ہمارے دین رہنمائی کر رہا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. احرص علی ما ینفعک، اس کی حرص کرو جو تمہیں نفع پہنچائے. لیکن ہم نے دنیا کے ہر علوم پڑھانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، پیسہ ہے، اور ایک سے ایک مہنگے سے مہنگے اسکول کا ہم رخ کرتے ہیں.
لیکن وہاں اس سلیبس میں اللہ کے دین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ہم بچوں کو کیا آگے ہم یہ نوجوانی کی عمر پر پہنچیں گے تو کیا ان کی سوچ و فکر ہوگی، کیا زندگی میں ان کو مشکلات سے نمٹنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اندر صلاحیت ہوگی؟ نہیں، صرف ہم نے پیسے کے پیچھے بھگا دیا ہے، معاش کی فکر لگا دی ہے جو زمانہ جاہلیت سے آج تک ختم نہیں ہوئی۔ اتنی ترقی ہم کر گئے کہ زمانہ جاہلیت کی جو سوچ تھی اس کو بھی نہیں بدل پائے، ترقی یافتہ ہم کہتے ہیں۔ وہی فکر بیٹی ہے تو خرچہ زیادہ ہونا ہے، بیٹا ہے تو یہ لے کر کے آئے گا۔ آج کی بھی سوچ ہے اور اس زمانے کی بھی سوچ ہے، کیا لے کر کے ہم نوجوان کو کیا ہم نے دیا ہے؟ تو نوجوانوں کی صحیح معنی میں رہنمائی والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، قوم کے رہبروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مسائل کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اس سے نکالنے کی نوجوانوں کی کوشش کریں، آگے آنے والی نسل کی حفاظت کریں، ورنہ حالات اور حوادثات سے گھر کر کے اپنے دین کا بھی سودا کر جائیں گے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے دین سے تک بدگمان نوجوان ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو صحیح معنی میں اس کا فہم نہیں ہے، صحیح معنی میں علم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس قسم کے شکار ہو چکا ہے۔ لیکن کون اس کی رہنمائی کرنے والا ہے؟ کوئی ملت کے اندر ایسا دکھتا نہیں ہے جو پروگرام پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت و مولا کریم ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو مسائل ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اللہ ان میں آسانی فرما۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مقام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اللہ تیرے دین پر قائم و دائم رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔